حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ رات حضرت مسلم ابن عقیل سفیر ابا عبداللہ الحسین کی مظلومانہ شہادت کی رات ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں حضرت مسلم کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں۔ دعا ہے مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیں، حضرت مسلم کی زیارت کوفے میں نصیب ہو اور حضرت مسلم کے توسل سے خداوند متعال ہمارے گناہ معاف فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ آج کی رات عرفہ کی رات ہے، بہت مبارک رات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے، خداوند متعال سے راز و نیاز کرنے کی رات ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے۔ آج رات کو ضائع نہیں کرنا، آج رات کو پروردگار عالم سے وہ چیزیں مانگیں جو پروردگار عالم بہت جلد انسانوں کو عطا فرماتا ہے، آج کی رات اور کل کا دن۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، کوشش کیجئے کہ آج کی رات کا کچھ حصہ، اگر ساری رات نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں گزاریں۔ اور آج کی رات جو دعا ہے مفاتح الجنان میں دیکھیے گا، دعا ہے جو آج رات پڑھنی ہے، ضرور اس دعا کو پڑھ کر سوئیے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے، مضامین دعا بہت بلند ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج کی رات کو کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کے لیے حاصل کر سکیں۔ کل کا دن عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ پروردگار عالم جہنم سے نجات دیتا ہے، خداوند متعال جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، خداوند متعال گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو عرفہ کے دن خداوند متعال کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے پکارتے ہیں۔ کل کے دن دعائے عرفہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، کہ جو مکے سے نکلتے ہوئے عرفات میں پہنچے، عرفات میں مولا نے دعا پڑھی، عجیب دعا ہے عزیزان محترم۔ کل انشاءاللہ دعائے عرفہ پڑھیے گا، امام زمانہ کا دن ہے کل، جمعۃ المبارک کا دن ہے کل۔ مسلم ابن عقیل کی عزاداری کیجئے، مسلم ابن عقیل کے مصائب پڑھیے، مسلم ابن عقیل انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، زندگی میں بہترین دن کل کا دن ہے۔ فرماتے اگر شب قدر میں خود کوئی نہ کوئی وجہ سے خداوند متعال نے گناہ معاف نہ کیے ہوں تو اسے عرفہ کے دن کا انتظار کرنا چاہیے۔ عرفہ میں خداوند متعال اپنا لطف اور کرم نازل فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسا دن ہے عزیزوں۔
انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عرفہ کے دن کو سمجھیں، عرفہ کے دن دعائے عرفہ پڑھیں، عرفہ کے اعمال کریں۔ میں انشاءاللہ کل پاکستان کے 3 بجے دعا عرفہ کی تلاوت کروں گا آن لائن پیج پر۔ جو دعا عرفہ سننا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پاکستان کے 3 بجے دعا پڑھیں گے، اور آپ کو اگر سننا ہو تو ضرور انشاءاللہ آئیے اور مل کر دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زندگی پر اگر نگاہ دوڑائیں، میرے دوستو توجہ چاہوں گا، اگر مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو حضرت مسلم کے اندر کچھ صفات ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ کی وفا حضرت عباس کی وہ صفت ہے جس کو سب چھوٹے بڑے پہچانتے ہیں۔ اس صفت سے حضرت عباس کو پہچانا جاتا ہے، اور بہت ساری صفات ہیں، لیکن وفا حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم جاتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ صفات ہیں۔ ان صفات میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ولایت مداری ہے۔ غور فرمائیے عزیزو، ولایت مداری یعنی حضرت مسلم ابن عقیل ولی کے سامنے، ولایت امام حسین علیہ السلام کے سامنے مکمل تسلیم ہے۔ یعنی جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مسلم ابن عقیل نے بغیر کسی سوال کے امام حسین علیہ السلام کے اس قول کو، اس فرمان کو قبول کیا۔ ولایت مداری کہتے اسے ہیں کہ ولایت کی بات پر عمل کیا جائے۔ حضرت مسلم ولایت مدار تھے، حضرت مسلم شجاع تھے۔ حضرت مسلم کی شجاعت تاریخ میں بیان کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شجاع ترین شخص اس وقت حضرت مسلم تھے، اور ان کی شجاعت کے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ ابن زیاد ملعون نے کتنے ساتھی اور لشکر ملعون بھیجے کہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا جائے، جو شکست کھا کے جاتا تھا۔ اور ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کیا گئے، ایک شخص تم سے گرفتار نہیں ہوتا؟ تو ان لوگوں نے جواب بھیجا، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے، اس کی شجاعت کا تجھے نہیں پتا، اس کی بہادری کا تجھے نہیں پتا۔ تو عزیزان محترم، شجاعت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کے چرچے موجود ہیں، تاریخ بھی بھری ہوئی ہے۔ علم حضرت مسلم ابن عقیل، عبادت عقیل، یہ وہ صفات ہیں جو حضرت مسلم میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو فرمایا کہ مسلم، کوفے والوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو، مطلع کرو تو میں بھی آ جاؤں۔ تو حضرت مسلم نے انکار نہیں کیا، حضرت مسلم نے کچھ سوال بھی نہیں کیا، تسلیم محض ولی کے سامنے، ولایت کے سامنے ہے۔ اور حضرت مسلم امام حسین کا حکم پاتے ہی کوفہ جاتے ہیں۔ وہاں کے حالات کا آپ کو معلوم ہے، اس لیے میں اسے زیادہ تکرار نہیں کرتا۔ وہاں کے لوگوں نے جو امام کو دعوت دی، ہمارے پاس 12,000 سے زیادہ خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کہ ہمارے پاس آئیے، ہم اللہ کے سامنے اپنی حجت کو تمام کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے حسین کو خط لکھے، لیکن امام حسین نہیں آئے۔ امام نے ان خطوط کے جواب میں
علم غیب کا مالک ہے حسین ابن علی علیہ السلام، علم الہی سے متصل ہے میرا مولا، لیکن اس حجت کو تمام کرنے کے لیے ابا عبداللہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، لیکن ان کوفیوں نے وفا نہیں کی، ان کوفیوں نے دعوت دے کر مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو کیا، 30,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد داخل ہوا، یزید نے بھیجا کہ وہاں کے حالات ایسے فوراً پہنچو، اور وہاں پہنچ کر یہ اعلان کیا گیا کہ جو مسلم کے ساتھ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آہستہ 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 مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، چند لوگ تھے جو حضرت مسلم کے ساتھ تھے، وہ بھی دوبارہ قید ہو گئے، پھر اکیلے حضرت مسلم رہ گئے، سارے 30,000 لوگ حضرت مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ عزیزان محترم، ہمیں بھی اپنے ایمان کو محکم کرنا ہے، ہمیں بھی مضبوط ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے سے، کہ کل ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے وقت کے حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ خدا ہمیشہ دعا کرتے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن کوفیوں نے وفا نہیں کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام کے سفیر کے ساتھ کوفیوں نے جو کیا وہ تاریخ میں موجود ہے عزیزان محترم۔ تو اس لیے ہمیں حضرت مسلم کی زندگی سے چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں ذرا غور فرمائیے، شاید یہ خطبہ بہت کم بیان بھی کیا جاتا، سنا بھی جاتا ہے، اس لیے اس خطبے کے معنی پر غور فرمائیے، اس خطبے کے لفظ پر اور ترجمے پہ غور فرمائیے، تاکہ اس خطبے کی عظمت کا پتہ چلے کہہ کیا رہے ہیں، یہ خطبہ ہے کس کا۔ غور فرمائیے میرے دوستوں، جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چلے اور پہنچے تو مکہ میں انہی ایام حج میں یزید ملعون نے کچھ لوگوں کو بھیجا حاجیوں کے لباس میں کہ حسین کو قتل کر دیں، حرم الہی کو خون سے رنگین کرنا چاہتا تھا، وہ حرم الہی کہ جو امن کی جگہ ہے، وہ حرم الہی جہاں امن و امان ملتا ہے، یہ وہاں خون ریزی کرنا چاہتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو علم، امام نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور مکے کو خدا حافظ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت ابوالفضل العباس، حضرت ابوالفضل العباس نے ایک خطبہ دیا ہے۔ جب عباس نے دیکھا کہ یہ قاتلین حج کے لباس میں احرام میں آئے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں، اور امام حسین مکے کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہر حرم الہی کا امن باقی رہے، تو اس وقت حضرت عباس نے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے پہ توجہ فرمائیے، آج کی اس مجلس کا یہی موضوع ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اور آپ انشاءاللہ سمجھے کہ حضرت عباس نے کس طرح خطبہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکہ کی چھت پر چڑھ کے حضرت نے خطبہ دیا ہے، خانہ خدا کے چھت پہ چڑھ کے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تعریف ہے، حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی کہ جس نے بیت اللہ کو
شرف دیا، باعظمت بنایا، بقدوم ابی ہے، یہ ہے کی ضمیر جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، امام حسین کے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قدوم سے اس بیت اللہ کو شرف بخشا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کا شرف کب ہوا؟ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اس وقت اسے شرف ملا۔ حضرت مریم سے کہا گیا، سورہ مریم میں ہے، حضرت مریم آنا، خدا نے فرمایا مریم اس سے دور ہو جاؤ، یہ میرا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن جب علی آتی ہے تو دیوار کعبہ شک ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ آؤ اندر، اس لیے کہ اس خانہ کو، اس بیت کو شرف دینا ہے، اس بیت کو کعبۃ اللہ اور قبلہ بنانا ہے۔ تو اب اس بیت کو شرف دینے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی والدہ کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں ولادت ہو امیر المومنین کی۔ مولا حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ نے کعبۃ اللہ کو شرف بخشا ہے قدوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب حسین کے بابا کے قدوم سے۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، جو کل فقط بیت تھا، کل گھر تھا، فقط دیواریں تھیں، لیکن آج یہ قبلہ ہے۔ آج ہر مسلمان اس طرف چہرہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قدوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اسے اس قابل بنایا، اس بیت کو، کہ اب یہ قبلہ بنا۔ یہ حضرت عباس علمدار بات ہے۔ اب ظاہر ہے ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو معرفت اہل بیت رکھتا ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی معرفت رکھتا ہے، جو ان کے مقام کو سمجھتا ہے۔ اگر نہ جو مقام اور عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھتا، وہ یہی کہے گا، وہ تو ہمیں کافر کہے گا، اس کے پاس گالیوں کے سوا کچھ ہے نہیں، وہ برا بھلا ہی کہتا ہے۔ جب جواب نہ ہو تو انسان برا بھلا ہی کہتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اس چیز کا تو خوف ہے نہیں کہ باطل ہمیشہ اس کا کام یہی ہے، گالی دینا، برا بھلا کہنا، اور بس یہی کہہ دینا شیعہ کافر ہیں۔ خوب کیا کیا جائے؟ ہم نے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے تو اپنی آخرت کو بنانا ہے، ہم نے تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نظر سے دیکھنا ہے جو نظر قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام رسول خدا نے بیان فرمائی ان کے لیے۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں، غور فرمائیے، ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، آیا تم نیک اور پاکیزہ لوگوں کے امام کے لیے خانہ خدا کا دروازہ بند کرتے ہو، رکاوٹ ڈالتے ہو کہ نیک لوگوں کا امام حج نہ کرے؟ من ہوا احق بہی من سائر البریہ، کون ہے جو حسین سے زیادہ حق رکھتا ہو بیت اللہ میں عبادت کرنے کا؟ آئے ساری تمام مخلوق سے زیادہ حسین کا حق ہے اس گھر پر۔ ومن ہوا ادنا بہی، کون ہے جو حسین سے زیادہ نزدیک ہے خانہ خدا کے، بیت اللہ کے؟ ہے کوئی؟ ولولا حکم اللہ الجلیہ، خدا کا واضح اور روشن اگر حکم نہ ہوتا، واسرارہ العلیہ،
بلند اور رفیع اسرار نہ ہوتے، واختبارہ البریء، اور خدا امتحان نہ لینا چاہتا ہوتا انسانوں کے، اور فرمائیے تو کیا ہوتا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین کعبۃ اللہ اور قبلہ کی طرف جاتے، یہ گھر خود حسین کے پاس آتا، اڑ کر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مقام بتا رہے ہیں لوگوں کو حسین کا کہ یہ گھر اڑ کر حسین کے پاس آتا۔ اگر یہ جو چیزیں پہلے بیان کرتی یہ نہ ہوتی تو قد استعلم الناس الحجر والحجر یستعلم یدیہ، لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو چومیں، لیکن حجر اسود کی یہ خواہش ہے کہ وہ حسین کے ہاتھوں کو چومیں۔ اللہ اکبر، لوگ حجر اسود کو چومنا شرف سمجھتے ہیں، حجر اسود حسین کے ہاتھوں پر آ کر فخر محسوس کرتا ہے کہ آج کسی کے ہاتھوں پہ بلند ہوا ہے۔ یہ بتا رہے مقام، لوگوں ایسے انسان کو تم حج نہیں کرنے دے رہے، ایسے انسان کو تم رکاوٹ بن رہے ہو کہ وہ کعبۃ اللہ سے عمرے حج کو احرام کو تبدیل کر دے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيئَ مَوْلَايَ مَجْبُولَهُ مِنْ مَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ، آپ کی مشیت خدا کی مشیت ہے، خدا کی مشیت آپ کی مشیت ہے۔ اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی، اگر پروردگار کی مشیت نہ ہوتی تو فرماتے ہیں لَوَقَعَتْ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور تم کو چیر پھاڑ دیتا، یعنی اگر مشیت خدا نہ ہوتی تو میں تمہارے یہیں پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، تمہیں جرأت نہ ہوتی، لیکن مشیت خدا کے سامنے تسلیم ہے۔ اللہ، پھر اب عربی نہیں پڑھ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ پھر مولا نے آگے فرمایا کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ بچپن میں موت سے کھیلتے، ان کے لیے بچپن میں کوئی موت ہے ہی نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، تو ان سے خیانت کرتے ہو۔ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جب کہ وہ عالم شباب میں ہوں، جب بچپن میں وہ موت سے کھیلتے ہوں تو جوانی میں ان کی بہادری اور شجاعت کا کیا حال ہوگا؟ جو بچپن میں گہوارے میں سانپ کے 2 ٹکڑے کرتے ہوں تو جوانی میں ان کا کیا عالم ہوگا کہ خیبر میں مرہب کے ٹکڑے کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، در خیبر کو اکھاڑنا اس علی کے لیے مشکل کام نہیں ہے جو علی گہوارے میں اژدہا کے سانپ کے 2 ٹکڑے کرتا ہو۔ اللہ اکبر، میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں
اور حیوانوں کا سردار ہے، سب کا سردار ہے، سب کا مولا ہے حسین۔ اے لوگوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شارب الخمر ہے یزید، شراب پینے والا، اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو و لعب اور سارے جہان کی نجاستوں سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کہ جہاں اور آیات قرآن نازل ہوتی ہو۔ دوسری طرف وہ گھر جن کو خدا نے اتنا بلند کیا ہے، اس میں ذکر خدا ہوتا ہو، وحی قرآن اس پر آتی ہو، اور تم اس غلطی میں پڑ گئے جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المؤمنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک بھی نہ چل سکی، علی کے سامنے نہ چل سکی، اس لیے محمد کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ حسین کا قتل، جبکہ اس علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مأمور ہے؟ یعنی باب الحوائج اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جب عباس جیسا موجود ہے تو تم حسین کو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہو؟ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ان کلمات کو دیکھیں، کتنا عظیم خطبہ ہے، شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، چونکہ یہ خطبہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے خطبہ دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو خدا حافظ کیا، گریہ کنا وداع کیا مکے کو، عرفات کے میدان میں پہنچے، دعائے عرفہ پڑھی، امام حسین کے ساتھ بیویاں ہیں، دعا عرفہ پڑھی۔ عزیزان محترم، وہ دعا کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گریہ کنا ہے حسین ابن علی، مولا دعا پڑھ کر روتے ہوئے میدان عرفہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ماہ محرم نزدیک آ گیا عزیزان محترم، تو ہمیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی صفات کی طرف توجہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیک یا مسلم ابن عقیل، اے کوفے کے غریب ہمارا سلام، اے کوفے کے مظلوم ہمارا سلام۔ ہم وہاں نہیں آ سکے آج کی رات، ہم یہاں سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اے سفیر حسین، ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفیر، جیسے میں نے عرض کیا، 30,000 لوگوں نے لیکن آہستہ آہستہ ابن زیاد کے خوف سے حسین کو تنہا چھوڑا۔ کہتے ایک دن حضرت مسلم نماز پڑھ رہے تھے، مغرب و عشاء کی نماز۔ جب عشاء کی نماز تمام ہوئی تو حضرت مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں ہے، مسلم اکیلے ہیں۔ حضرت مسلم مسجد سے نکلے، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے، وہ گھر ایک مومنہ کا گھر تھا۔ مومنہ باہر نکلی، دیکھا ایک جوان گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔
کہا اے جوان، حالات صحیح نہیں ہیں، بہتر ہے میرے گھر کے سامنے سے اٹھ کے چلا جا۔ مسلم نے سر اپنے زانوں پہ رکھا، وہ مومنہ دوبارہ آئی، کہا میں نے نہیں کہا تھا تم چلے جاؤ؟ مسلم نے جواب دیا، یا امام زمان، اپنی عنایت فرمائیے مولا، آج کی رات، آج شب عرفہ ہے، پروردگار تجھے مسلم ابن عقیل کا واسطہ ہمیں کل کے دن کی مہلت دینا کہ ہم دعائے عرفہ پڑھ سکیں۔ مسلم ابن عقیل نے جواب دیا کہ اے مومنہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ مومنہ نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ طوع مومنہ تھی، حسین کے چاہنے والی تھی۔ کہا آؤ مسلم، جلدی سے میرے گھر میں آؤ۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرہ دیا، مسلم وہاں عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ طوع کا بیٹا آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ مسلم تو میرے گھر میں موجود ہے۔ جا کر اس نے بتا دیا، ابن زیاد نے لشکر بھیجا، جب گھوڑوں کے آنے کی آواز سنی مسلم اٹھے۔ طوع نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مسلم نے فرمایا طوع، یہ مجھ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، یہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اگر میں گھر سے نہ گیا باہر تو یہ ظالم گھر پہ حملہ کریں گے۔ میں نہیں چاہتا تیری آبرو جائے، میں نہیں چاہتا تیری عزت پہ حملہ ہو۔ میں کہوں اے مسلم، اس وقت کہاں تھے جب حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کے خیموں کو آگ لگی، بیویوں کے سروں سے چادر نو کے نیزہ سے اتاری گئی؟ مسلم باہر آئے، جنگ کی، واسر جہنم کیے، مقابلہ نہیں کر سکے مسلم کی شجاعت کیا، لشکر منگاتے رہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک گڑھا کھودا، کہا مسلم کو لیتے آؤ، مسلم کو لڑائی کرتے ہوئے آگے آئے۔ ایک مرتبہ مسلم اس گڑھے میں گرے، ظالموں نے تلوار سے مارا، کہتے ہیں ایک تلوار مسلم کے ہونٹ پہ لگی، یہ ہونٹ زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ مسلم کو رسیوں سے باندھ کے لے کر آئے ابن زیاد کی دربار میں۔ مسلم ابن عقیل سے ملعون کہتا تو نے سلام نہیں کیا؟ کہا میں سلام فقط حسین بادشاہ کو کرتا ہوں جو میرا مولا اور میرا۔ کہا تو سلام کر نہ کر، تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ عزاداروں، مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے آئے، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے گئے۔ مسلم اسی بازار میں زینب بے مقنع چادر رسن بستہ گزرے گی۔ مسلم نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی سلام کا جواب گیا، حضرت عباس ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے پوچھا مولا کس کو سلام کا جواب دیا؟ حضرت حسین نے فرمایا عباس
وعدہ کرو صبر کرو گے، وعدہ کہ میرے مولا حسین نے ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولی، یا زہرا یا زہرا، غضب کی رات ہے، غضب کی مصیبت ہے، مولا نے 2 ہاتھ کی انگلیاں کھولی، ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولی، مسلم میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، مسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، دارالامارہ ہے، مسلم کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، جلاد کی تلوار سر پر گئے، مسلم کی یہ حالت دیکھی، حضرت عباس نے فرمایا مولا مجھے اجازت دو میں جاؤں، فرمایا مسلم آپ نے کہا تھا میں صبر کروں گا، مولا میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، تو کیا کرو گے؟ سنو گے سننے والوں، مسلم کیا کرو گے؟ کہ مولا میں جاؤں گا، میں دارالامارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے ہی مسلم کا سر آئے گا اسے اپنی گود میں لے لوں گا، مسلم اب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، عزادارو امام زمان، مولا ہمارے دلوں کو نورانی فرمائیے، مولا ہمیں کل دعائے عرفہ آپ کا دن ہے، مولا ہمیں دعا عرفہ کی سعادت نصیب فرمائیے، حضور قلب سے دعا پڑھ سکے مولا۔ اب جو امام حسین نے فرمایا مسلم اب میری 2 انگلیوں میں دیکھو، اب جو مسلم نے دیکھا ایک کالے برقعے میں عورت ہے جو دامن پھیلائے ہوئے گئے، فرما رہی ہے آؤ میرے مسلم۔ عباس نے پوچھا مولا یہ کون ہے مولا جو مسلم کی مدد کو آئی؟ فرمایا عباس یہ میری ماں فاطمہ، یہ میری ماں فاطمہ مسلم کی مدد کو آئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ پروردگار آج کی رات کے صدقے ہماری مدد فرما، حضرت مسلم کی مصیبت کے واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، شب عرفہ پروردگار ہمیں اپنی دعا میں حضور قلب عطا فرما، ہماری زندگی کے جتنے گناہ ہیں خطائیں کی ہیں اللہ آج کی رات کے صدقے میں معاف فرما، کل دعا پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، پروردگار اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما، خصوصاً باہر کنٹریز میں اور خصوصاً افریقہ مڈغسکر میں بہت سارے مومنین بیمار ہیں، خدایا محمد و آل محمد کے صدقے اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ایک بیمار ہے جو بہت زیادہ حالت اس کی اچھی نہیں ہے، دعا کر محمد و آل محمد کے صدقے اسے شفا نصیب فرما، اللہ اس کو صحت نصیب فرما، میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نزدیک فرما، امام زمانہ کی مدد نصیب فرما، مولا کے بہترین ساتھیوں میں شامل فرما، ہمارے عاقبت بخیر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ کل 3 بجے دعائے عرفہ کی تلاوت کریں گے، جنہوں نے بھی دعائے عرفہ کی تلاوت سننی ہے ضرور انشاءاللہ آئے اور اس عبادت میں شریک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔